میرا معاشرہ اسلامک ہے پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل بہن آپ نے سوال پوچھا, آپ ذرا خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا, میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. جی سر. ابھی میرا جواب سنیے. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھوڑا انہوں نے گھونپا ہے کہ بھائی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا, داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, پردہ بھی ہے, صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا, کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ. بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے, بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا, اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے. دیٹ سوال ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک پٹھان گرل نے ایک سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی کافی زیادہ مسلمان نظر آتا ہے. عورتیں باہر نہیں نکلتی. جمعے کی نماز میں لوگ جمعے کے دن جا کے لوگ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, نمازیں وغیرہ ٹائم پہ پڑھتے ہیں. پر اس کے باوجود بھی معاشرے میں کچھ گندگی پھیل رہی ہے جس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو کرائم اگر کہا جائے تو وہ پیڈوفائل ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں نے ہائی لائٹس میں تھوڑی بہت چیزیں دیکھی ہوں گی. اب چل کے دیکھتے ہیں پوری ویڈیو اس میں ذاکر نائک کا کیا کہنا ہے, ڈاکٹر محمد علی انجینئر محمد علی مرزا کا کیا کہنا ہے. پھر بات کریں گے ویڈیو کے بارے میں. پر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو ویڈیو سٹارٹ کریں. السلام علیکم سر. سر میرا نام پلوشا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت. اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا. سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز, میں پشتو اسپیکنگ ہوں. سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی. سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو, تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ. اور صحیح بات ہے. ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے
के बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके एक सवाल। सर। और शॉर्ट सर सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि ज़िना भी कॉमन है। ज़िना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में जाते हैं, भाई वही बहन pedophiles। आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। यस सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो ये कह सवाल सकते हैं, ये किया दिखता है। मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है। कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। और कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा सवाल। मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2,
مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3 شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4 اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو. ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے, یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے, یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چرپائی پہ لٹا کے لاڑیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا اسلام, کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی؟ یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا. اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی, اور سمجھ انساری ہے بھائی, انہیں تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی, اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں, اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے. اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں چھوڑ دو, کیا بات کرتے ہو؟ اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے اگر یہ صحیح بات کرتا. پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی؟ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا, یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا, اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتہ ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا, اس طرح لڑکے رکھے ہوئے ہیں. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں, وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی ظرف علی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن کے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں,
पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई? चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है नहीं मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है। तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है? उसने एतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात किया। उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का, किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि आपने सिस्टर जो क्वेश्चन किया है ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, लेकिन मेरे हालात वाकयात इजाजत नहीं देते कि मैं इस स्टेज पे उलमा इकराम और उनकी कट्टर पब्लिक की मौजूदगी में कोई सच्ची बात कर सकूं। आप इंजीनियर साहब से। तो दोस्तों ये आप लोगों ने वीडियो देखी और इसमें जो लड़की थी पश्तून लड़की थी और उसका ताल्लुक भी वहीं पेशावर वाली साइड पे कहीं से था, चकवाल से था। उसका नाम मुझे इलाके का याद नहीं है, बट है वो पठान वाली पश्तून वाली साइड पे KPK के अंदर। और जिस लड़की ने वो जो सवाल किया है वो सवाल वाकई बड़ा वैलिड था। जो बात है, जो सच बात है, उस लड़की ने एक सवाल किया था, उसने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। और जब उस लड़की ने पॉइंट आउट नहीं किया, वो आप लोगों ने देखा भी वीडियो के अंदर, तो उसका आंसर जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उनको स्ट्रेटली दे देना चाहिए था या इग्नोर किसी और उसने करना चाहिए था। बट मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है जब ये एड्रेस करते हैं इतने बड़े मजमे से, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ उनका ये मानना है और मैंने और उनकी भी वीडियोस देखी हैं, उसमें भी वो चीज़ को थोड़ा सा पिन कर रहे होते हैं और इस चीज़ को बहुत बारीकी से वो नोट कर रहे होते हैं कि उनकी जब इस तरह का कोई इज्तिमा चल रहा होता है जिसमें 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 लोग मौजूद हैं, इस तरह के लोग सवाल लेकर आते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे होते हैं सवालों को ना। और उन सवालों को वो लोग क्यों ट्विस्ट करते हैं? ताकि एक परसेप्शन बनाई जाए, एक इमेज बनाई जाए। अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उनको ये इस लड़की के जवाब से सीधा सीधा ये फ़ील हुआ कि ये लड़की ये कहना चाह रही है कि एक मोमिन माशरा, एक अच्छा मुसलमान माशरा जिसका कंडक्ट बिल्कुल मुसलमानों वाला है और वो फालतू बाहर नहीं जा रहे, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो तबलीगी जमातों से मिल रहे हैं और उसके बावजूद वो ये पीडोफाइल वाला काम कर रहे हैं, वो सूद भी दे रहे हैं, वो दूसरे बुरे काम भी कर रहे हैं, वो ड्रग्स वगैरह भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये उनको शायद फ़ील हुई कि वो कुछ ऐसी इमेज क्रिएट करना चाह रही है कि अगर ऐसा सवाल करें, अब जैसे ये सवाल हो रहा है तो लोग इसमें सोच ही रहे होंगे कि यार वाकई वहाँ ऐसा ही होता है, मुसलमान माशरे के अंदर शायद ऐसा होता है, बाहर वो लोग सिर्फ करके मतलब एक गेटअप बना के घूम रहे होते हैं, पर अंदरूनी तौर पर ऐसा नहीं होता। वो इस तरीके से चीज़ें बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से क्रिएट कर देते हैं लोगों की सोच के अंदर। बट सच इससे बिल्कुल बरक्स है। सच यही है कि हो सकता है कि उस जगह पे, जिस जगह पे ये लड़की रहती है, क्योंकि एक लड़की है और उसकी जो सोच और उसकी जो भी उसकी सोच है वो एक पॉजिटिव ही लग रही है, क्योंकि उसने किसी स्पेसिफिक बंदे को पॉइंट आउट नहीं किया, फ़िरके को नहीं किया, किसी मदरसे को नहीं किया। तो उसने क्या करा, उसके आसपास ऐसा कोई काम हुआ या उसके आसपास लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ, उसने वो चीज़ नोटिस की, ठीक है। और वो नोटिस करके फिर उसके डिस्कशन में आई, उसके आसपास के लोगों ने उसको बताया, जो भी दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं उन्होंने डिस्कस किया, उसको बताया, तो उसके एक दिमाग में चीज़ बैठ गई कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है। बट ये बात बिल्कुल सही है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने की कि मुसलमान माशरा और ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर कोई अच्छा मुसलमान है तो वो ये नहीं करेगा। हाँ, कोई अच्छा मुसलमान नहीं है, चाहे वो बड़ा आलिम है या वो बड़ा कोई मौलाना है, तो वो अगर वो इस तरह के गलत काम कर रहा है और वो सिर्फ दीन के लिबादे ओढ़ के घूम रहा है, वो कंडेम हर कोई करता है, हम भी करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी कर रहे हैं और भी सारे मौलाना करते हैं। और आजकल एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम माशरे के अंदर ये चीज़ भी फैल गई कि बहुत सारे जो 2 नंबर लोग होते हैं वही दाढ़ी रख के मुसलमानों वाला अच्छा सा गेटअप बना के घूम रहे होते हैं, वो मुल्ला बने हुए होते हैं, ताकि लोग उन पे आसानी से ट्रस्ट कर लें। और जब आसानी से ट्रस्ट कर लें तो वो दूसरे काम भी शुरू कर देते हैं। इसी चीज़ को, इसी जवाब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी एड्रेस कर लिया अपनी वीडियो के अंदर, अपने चैनल के ऊपर। और उन्होंने
اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک دو مسئلے اس طرح کے نکل کے آئے تھے جو کہ بہت ہائی لائٹ بھی ہو گئے تھے، اور یہ چیز معاشرے میں ہے بھی، ہمارے معاشرے میں، اور اس جگہ پہ جہاں پہ یہ لڑکی بتا رہی ہے KPK والی سائڈ کے اندر، وہاں یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ بھائی وہاں پہ اس طرح کا پیڈو فائل والا سین ہے، سود والا کاروبار ابھی بھی چل رہا ہے، پر وہاں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنی زیادہ ایجوکیشن اور اس طرح کا ماحول نہیں بن پایا، فی الحال اس کی کمی ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی دینی تبلیغی جماعت وغیرہ کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو ہی تو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں ان کو تھوڑا سا یہ چیز کو نا، جس طریقے سے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے جواب دیا ہے، ان کی والی سائڈ بھی صحیح لگتی ہے کہ بھائی جب ایک چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرو. پر میں یہاں پہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ان کو جواب دینا چاہیے تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو، پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب نہیں دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو تھوڑا سا ہلکا آنا چاہیے تھا. جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی کافی انڈورس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو بڑا انکریج کرتے ہیں کہ یار انہوں نے 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کچھ چیزوں میں غلطی ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں میں ان سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ایڈوانٹیج ایک ایز اے ہیومن بینگ ان کو دینا ہی چاہیے، ہم سب کو دینا چاہیے. پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جس طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ یہ معاشرے میں ہوتا ہے، اور تقریباً آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیولپ شہر وغیرہ ہیں اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، فیصل آباد، ادھر بڑے شہروں میں یہ چیزیں کم ہیں، بٹ گاؤں دیہاتوں میں ہمارے سننے میں ہی آ رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ یار ایسا ہے. اگر آپ لوگ اپنے آس پاس یہ ماحول دیکھیں تو ہیں، پر یہ نہیں کہ سارے مولانا غلط ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے ہی مولانا بالکل صحیح ہیں، تو وہ بھی انسان ہے، کہیں کہیں وہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں اور چیزیں نکل رہی ہیں اور چیزیں اب ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، پر کچھ لوگ ان چیزوں کو مصلحت کے تحت دبانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے ویڈیو کے اندر. اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف صحیح ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے؟ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور اس لڑکی نے جو سوال کیا ہے، کیا آپ کے آس پاس کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، یا آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے سنی ہیں؟ تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. ملتا ہے اگلی